اگر تین چیزوں کو جان لے یہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ مولا کون سی تین چیز؟ کہ تین چیزوں کا علم اگر اسے آ جائے، یعنی آج 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے لیکن ان کو نہیں پتہ یہ تین چیزیں کیا ہیں۔ ہاں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا۔ مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا تین چیزیں، علم من این فی این الی این۔ اگر تین چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، تین چیزوں کا ایسے پتہ چل جائے۔ اچھا بھائی ہم کہاں سے آئے؟ کسی کو نہیں پتہ، ایک نام سنا ہوا ہے عالم ذر سے آئے ہیں۔ یہ علم تو رکھو تم کس عالم سے آئے ہو، کس کائنات سے آئے ہو۔ تبھی خدا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا تم میرے طرف آؤ گے، کہا تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہم سب پہلے وہاں تھے، پھر پلٹ کے وہاں جائیں گے۔ اب جہاں سے آئے ہیں وہاں کی محبت تو ہونی چاہیے نا، اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی لذتیں اتنی ہیں۔ ہر مرنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے پہ خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ کہ مولا گنہگار کہاں، کہ نیک کہاں، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا نیک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے۔ گنہگار اس لیے خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا جلدی مر گیا، زیادہ میں نے گناہ نہیں کیے، کیونکہ وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے۔ لیکن معصوم فرمایا ایک مرتبہ تو اس عالم کی جھلک دیکھ لے۔ اب کس طرح سمجھائیں آج کے جوان کو کہ وہ کائنات ہے کیا جہاں پہ تو جانے والا ہے؟ یعنی شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں۔ کیوں فرمایا کہ اللہ کے عباد موت کا شوق رکھتے ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ مولا علی پوری رات روتے تھے کہ اس جنگ میں علی کو شہادت کیوں نہیں ملی، اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔ موت کو علی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ بندہ خدا سے ملنے جاتا ہے۔ اب مولا مثال دیتے ہیں اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کو اس کائنات سے اگر سمجھنا چاہتے، کیونکہ ہم وہاں ابھی تک گئے نہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ کائنات کیسی ہے، تو مولا ایک مثال دیتے ہیں۔ مولا فرماتے کہ جنین، جس طرح ایک جنین، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کی مثال یہ ہے، آخرت کی مثال دنیا کی طرح ہے۔ اب ان دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں، 100 کتابوں سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا۔ یعنی 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مولا کی اس مثال پہ اگر آپ غور کریں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا جس طرح جنین ماں کے پیٹ میں، سمجھو یہ تمہاری دنیا ہے، اور جب وہ باہر اس دنیا میں آتا ہے سمجھو یہ عالم برزخ ہے۔ کوئی ایسا میتھامیٹک پڑھا ہوا بندہ جو مجھے بتا سکے کہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ماں کا پیٹ ہے کتنا؟ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائے۔ یعنی اگر یہ بولے کہ ذرے کے مقابلے میں کائنات ہے، پھر بھی اس نے زیادہ بول دیا ہے۔ کتنا ہے ماں کا پیٹ اور کتنی ہے یہ بڑی کائنات؟ فرمایا یہ جو دنیا تمہاری ہے نا، یہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے، اور وہ جو کائنات ہے وہ جس طرح پیٹ کے مقابلے میں دنیا ہے، اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ کائنات ہے۔ تبھی فرمایا کہ جب اللہ جنت عطا کرے گا مومن کو تو وہ جنت اس دنیا سے بڑی ہوگی۔ وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں، توابین کی جنت، مومنین کی جنت، اولیاء کی جنت، انبیاء کے اصحاب کی جنت، ہر کسی کا مقام وہاں پہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جسم محدود ہے، لہٰذا یہ دنیا آپ کو بڑی لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو قوت پرواز آ جائے یہ دنیا بھی آپ کو کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی، کیونکہ روح کی اپروچ بہت زیادہ ہے، وہ کائنات بہت بڑی ہے۔ اب اسی چیز سے تقابل کریں، آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ علم من این فی این الی این، دو چیزوں کو سمجھے، کہاں سے آئیں وہ بات بھی بتاؤں گا، لیکن ہم کہاں پر ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، مولا فرماتے ہیں عظیم سکون خدا ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ بوڑھا بندہ موت سے نہیں ڈرے گا، سکون کے ساتھ بستر پہ لوٹے گا، کہے گا اے ملک الموت جب بھی آنا ہے میری روح کو قبض کر دے، کیونکہ موت موت نہیں ہے، موت میرے لیے علی کی زیارت کا نام ہے۔